یہ جو شیطان کا وسوسہ ہوتا ہے نا، یہ نہایت ہی خوفناک سی چیز ہوتی ہے. یہ انسان کے دلوں میں منفی سوچ ڈالتا ہے، اس کے دل میں لوگوں کو لے کے بدگمانیاں پیدا کرتا ہے، اس کے دل میں لوگوں کے لیے وہ ایسے جذبات جو ہے وہ اجاگر کرتا ہے جس سے اس لوگوں سے حسد کرنے لگ جاتا ہے، لوگوں کو ناپسند کرنے لگ جاتا ہے، لوگوں سے نفرت کرنے لگ جاتا ہے، اور پھر ایسے ہی لوگوں کے بارے میں ایسے منفی خیالات ڈالتا ہے کہ پھر وہ لوگوں اپنی حسد اور غیبت اور جو اس کے اندر ہوتی نا کینہ ہوتی ہے اس کو لے کے، پھر وہ اس کے بارے میں بہتان بازی بھی کرنے لگ جاتا ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں بہتان، غیبت، حسد، آج ہم انہی چیزوں کے حوالے سے بات کریں گے، کیونکہ دور حاضر میں ایسا لگتا ہے کہ جہاں پر لوگوں میں شعور بہت آ گیا ہے، ادراک بہت آ گیا ہے، لیکن اس کے باوجود اب یہ جو چیزیں ہیں یہ بھی مزید تقویت پکڑتی جا رہی ہے. اب انفیکٹ سوشل میڈیا کا دور آ گیا زبیر بھائی، تو سوشل میڈیا پہ اور اچھے طریقے سے لانچ ہو گئی. اب تو سوشل میڈیا میں اب ان چیزوں کے تھوڑے سے جو ہے وہ فارمیٹ بدل گئے ہیں، تھوڑی سی شکلیں بدل گئی ہیں، لیکن یہ وہی چیزیں ہیں. اور یہ جتنی بھی معاشرتی برائیاں ہیں نا، اس کو قرآن مجید میں سورہ حجرات میں بہت عمدہ طریقے سے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے. اور اس میں غیبت بھی ہے، بہتان بھی ہے، بدگمانی ہے، تان کرنا ہے، برے القاب سے یاد کرنا ہے. یہ ساری باتیں جو ہے سورہ حجرات میں بیان ہوئی ہیں، اور یہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک آپ نے لیا ہے. اور معاشرے کے اندر یہ اتنا زیادہ پینیٹریٹ کر گیا ہے کہ ہماری ساری عبادات ایک طرف، اور ہم یہ جو سارا دن اگر یہ ایکٹیویٹی کرتے ہیں نا، تو ساری عبادات خدا نخواستہ کہیں ضائع نہ ہو جائیں. ان سے بچنے کی ضرورت ہے. اور ہم اس پہ ٹیلی فون کال بھی لیں گے آج. بالکل جی، ہم آپ کے ٹیلی فون کالز بھی لیں گے. ہمارا نمبر اب سے تھوڑی دیر میں آپ کے سامنے شیئر بھی ہو جائے گا. ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی نور رحمانی صاحب، ہمارے ساتھ موجود ہے علامہ تقی مہدوی صاحب موجود ہیں، ہمارے ساتھ عائشہ بلال موجود ہیں، اور ہماری بڑی پیاری نعت خوان بہن جویریہ سلیم بھی ہمارے ساتھ موجود ہے. آپ تمام تر لوگوں کو ہم اپنے شو میں خوش آمدید کہیں گے. اور سب سے پہلے تو مفتی نور صاحب آپ سے سوال یہی ہے کہ جو جن برائیوں کے حوالے سے میں نے بات کی کہ ہم غیبت کی بات کر رہے ہیں، ہم بہتان کی بات کر رہے ہیں، اور ایک جو دلوں میں ہم کینہ رکھتے ہیں، بدگمانی کی جو ہم بات کرتے ہیں، یہ اس کا آغاز کہاں سے ہوا تھا؟ یہ پہلے سب سے پہلے بتائیں. نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، اور درود و سلام اللہ کے رسول، ہم سب کے آقا، ہم سب کے مولا، تاجدار مدینہ، تاجدار ختم نبوت حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بڑا خوبصورت آپ کا سوال کہ اس کا آغاز کب سے ہوا تھا. تو قرآن کہتا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ، یہاں کا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيُقَدِّمُ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ، لیکن یہ حسن زندہ. آگے جو ہے نا انا خیر منہم، جا کے آگے فرمایا سورہ اعراف میں، وہ سوئے زندہ. تو یہاں آغاز ہوا تھا کہ جب آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، اور شیطان اور تمام کو کہا کہ فاسجدوا لآدم، سجدہ کرو. اس نے کہا ابا واستکبر وکان من الکافرین. اس نے غرور کیا، تکبر کیا، بدگمانی کی، سوء ظن کیا، اور اس بدگمانی کی وجہ سے، سوء ظن کی وجہ سے کہ انا خیر منہم، اور اس کی وجہ سے وہ راضی درگاہ ہو گیا، تمام عبادات اس کی ختم و برباد ہو گئیں. آغاز وہاں سے ہوا. تو آج امت مسلمہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پورا ایک چیپٹر نازل کیا، آداب معاشرت کے حوالے سے، انسانی حقوق کے حوالے سے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان چیز سے بڑا ناراض ہوتا ہے کہ جو معاشرے کو تباہ و برباد کریں اور انسانی حقوق کو پامال کریں، انسانی عزت پہ نفس آئے. اللہ اس سے بہت شدید ناراض ہوتا ہے. میں نے ایک حدیث پڑھی جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص کسی مسلمان کی عزت و آبرو کی حفاظت کرتا ہے اور وہ اللہ کی رضا کے لیے خوشنودی کی بات کرتا ہے، تو اللہ پر واجب ہے کہ اس کو اپنی جنت عطا فرمائے. اور اسی طرح آپ اس کا الٹ لے لیں کہ اگر کوئی کسی مسلمان کی تذلیل کرتا ہے اور وہ ذلیل کرتا ہے تو پھر اس کا ٹھکانہ جہنم بنتا ہے. پھر نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص تھا، دو اشخاص ہیں، وضو کیا، روزے دار تھے، نماز پڑھی. ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جاؤ اپنی نماز دوبارہ لوٹاؤ، اعادہ کرو، اور کل اس روزے کی قضا کرنا. یا رسول اللہ قضا کیوں؟ فرمایا کہ تم نے غیبت کی تھی. یعنی اس سے روحانی طور پہ جو روحانیت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے روحانی طور پہ، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں موجود تھے. اگر آپ روزہ رکھیں، آپ کسی سے بدگمانی کریں، آپ بغض رکھیں، عداوت رکھیں، نفرت کریں، اور آپ بیت اللہ شریف کے اندر ہوں، آپ غلاف کعبہ پکڑ کر دعائیں مانگے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کل قیامت کے دن آپ کی تمام دعاؤں کو، عبادات کو آپ کے منہ پہ مار دے گا. اچھا، یہ علامہ صاحب اس پہ آؤں گا. یہ جو آیت تھی نا، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اس کا مطلب ٹوٹلی ظن کرنے سے منع نہیں، کثیرا من الظن سے منع کیا گیا ہے. تو وہ کلی طور پر کیوں منع نہیں کیا گیا؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے کل کی گفتگو میں بھی بات آئی تھی کہ المؤمن عاقل کیس، مومن سمجھدار ہوتا ہے، ایک ہی سوراخ سے 2 مرتبہ اس کو نہیں گزیدہ جاتا. تو اگر انسان کو اندازہ ہو رہا ہے کہ ایک شخص ایسا ہے کہ جو اسی ٹریک پر چل رہا ہے، جیسے ہمیں جو ابھی حالیہ واقعات کے اندر جو جنگ ہو رہی ہے اس سے پہلے اندازہ تھا کہ اسرائیل کے کیا خیالات ہیں اور ہمیں اندازہ تھا کہ کیا کیا کچھ ہونے والا ہے. تو اگر کسی کے بارے میں پہلے سے انسان کو احتمال ہو کہ یہ اسی طرف ہی جانے والا ہے معاملہ. میں ذرا یہ وضاحت کرنا چاہوں گا کہ اسرائیل تو چلیں ٹھیک ہے، وہ تو ایک نان مسلم ہے. مسلم معاشرے میں اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی کیا ہر طرح کا گمان کرنا ممنوع ہے؟ بالکل ایسا نہیں کر سکتے. وہ جو ہم نے مسلم کی بات اگر کریں، جی اگر ہم نے پہلے بات کی تھی کہ اگر کسی کے بارے میں ہمیں ایک مرتبہ اس نے کہیں سے نقصان پہنچایا ہمیں، تو پھر اس کے بارے میں اٹینٹو ہو جانا چاہیے کہ ممکن ہے کہ دوبارہ بھی نقصان پہنچے گا. البتہ ایک مرتبہ نقصان پہنچے میں اٹینٹو تو ہونا ہے، لیکن دوسروں کو عیب جوئی کرنا وہ درست نہیں ہے جب تک کہ تکرار اس کے اندر نہ ہو. اگر ایک کے بجائے وہ 10 مرتبہ 50 مرتبہ 100 مرتبہ ایک ہی حرکت کر رہا ہے تو پھر ہمیں دوسروں کو مشورہ دینا پڑتا ہے، بتانا پڑتا ہے کہ بھائی اس سے معاملہ کرتے ہوئے تھوڑا سا آپ بھی خیال رکھیے گا کہ ایسا نہ ہو کہ آپ کو بھی نقصان پہنچا دے. بالکل بھی نہیں آئے گا کہ جیسے ہوتا ہے آپ کسی کے بارے میں متنبع بھی کر رہے ہوں تو اگر کسی کو مشورہ دے رہے ہیں تو اس کے اندر مکمل بہترین مشورہ دیا جائے گا. بلکہ خاص طور پہ جب شادی کے معاملات ہیں اس کے اندر بتایا جاتا ہے کہ آپ جس خاندان میں اپنی لڑکی دے رہے ہیں کہ اس لڑکی کے بارے میں ہمیں یہ معلومات ہیں. خود میرا بیٹا مثال کے طور پر اس کا دوست ہے تو وہ جانتا ہے کہ وہ اندر سے کس طرح سے ان کے خاندان کیسا ہے، تو آپ دیتے ہوئے تھوڑا سا سوچ بچار کے کام کیجیے گا. تو اس وقت کوئی حرج نہیں ہے اگر ہم کسی کی بھلائی کے لیے اگر ہم کسی کی بھلائی کے لیے کوئی کام کر رہے ہیں تو اس کے اندر کوئی مذائقہ نہیں ہے. اور اس کے اندر ایک بات یہ امپورٹنٹ ہے کہ غیبت کرتے وقت انسان کو یہ چاہے زبان سے ہو، چاہے اشاروں سے ہو، چاہے اپنے کسی باڈی لینگویج سے ہو، ہر صورت میں وہ غیبت ہی شمار ہوتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. ایسے نہیں کہ صرف زبان سے ہم کہیں گے تو پھر غیبت ہے. سامنے چلتا ہوا کوئی شخص ہے، اس کے اندر کوئی عیب موجود ہے، اس کو ہم نے اظہار کیا اپنے اشاروں کے ذریعے، وہ بھی غیبت شمار ہوتا ہے. اور یہ اتنا سخت گناہ ہے کہ حضور سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ان مغتاب اذا تاب فهو آخر من يدخل الجنہ وان لم يتب فهو اول من يدخل النار. اگر غیبت کرنے والا توبہ بھی کر لے تب بھی جنت میں تو جائے گا، لیکن جنتیوں میں سب سے آخر میں جائے گا. اور اگر وہ توبہ نہیں کرتا تو جہنمیوں میں سب سے پہلے جانے والا ہے. اور پھر یہ اتنا امپورٹنٹ چیز ہے کہ مولا مشکل کشا حضرت شیر خدا جو ہر میدان کے اندر آگے نظر آتے ہیں، دین کا پرچم بلند کرتے ہوئے آگے نظر آتے ہیں، لیکن اس سوال کے جواب میں جو حضور سرور کائنات نے کیا تھا، اے علی یہ بتاؤ اگر تمہیں کسی کا عیب پتہ ہو تو کیا تم اس عیب کو لوگوں کے سامنے پہنچاؤ گے، بتاؤ گے کہ ہاں یہ ایسا شخص ہے؟ تو مولا نے فرمایا کہ نہیں، میں اس کو چھپاؤں گا، میں نہیں بتاؤں گا. تو کہا کہ اگر دوبارہ سے غلطی کرے تو پھر کیا کرو گے؟ تو کہا کہ میں اپنی آواز سے چھپاؤں گا. کہا کہ پھر وہ غلطی کرے پھر کیا کرو گے؟ کہا پھر بھی میں اپنے سارے وجود سے اس کو چھپاؤں گا. اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا فتح الا علی. یعنی وہ ہم جنگوں میں سنتے رہتے ہیں کہ مولا جب دشمنوں کا مقابلہ کرتے تھے تو جبرائیل نازل ہوتے تھے لا فتح الا علی کہہ کر. جب آپ عیوب کی پردہ پوشی کرتے ہیں، خاص طور پہ مومنین کے عیوب کی پردہ پوشی کرتے ہیں، تو اس موقع پر بھی آپ کو سند ملی ہے کہ آپ جیسا کوئی جوان نہیں ہے. تو یہ جوانی کا ثبوت ہے کہ انسان دوسروں کے عیب جاننے کے باوجود بھی اس کو لوگوں کے سامنے ایکسپوز نہ کرے، بلکہ یہ پروردگار کی صفات میں سے ایک صفت ہے کہ وہ ستار العیوب ہے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ لوگوں کے عیوب کی پردہ پوشی کریں.